حق و باطل میں جدائی پیدا کرنے والا عقیدہ چاہیے، ایسا عقیدہ جو آپ کو روز روشن کی طرح واضح دکھا دے یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ظہور میں خدمت کرنا جس طرح ٹھیک کربلا کی طرح ہے، ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے، پہلے بھی کربلا کی تمنا تھی کہ کاش ہم بھی ہوتے آقا عبداللہ حسین کے ساتھ کربلا میں، فنفوز فوزا عظیما، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ آرزو تھی آقا امام حسین سے پہلے والوں کی بھی، آقا امام حسین کے بعد تا آقا امام زمان تک سب کی آرزو تھی۔ جس طرح آقا امام زمان نے آرزو کی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کی میں نصرت کرتا، آپ کے دشمنوں کے ساتھ میں جنگ کرتا اور آپ کا دفاع کرتا، یہی آرزو آقا امام حسین کی ہے کہ کاش کہ میں ظہور میں آ جاؤں، آقا امام زمان کی خدمت کروں۔ یہ جو چند جملے ہیں یہ آقا امام صادق کے بھی ہیں، یہ آقا امام جو ہیں امام حسین کے بھی ہیں۔ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر آقا امام حسین نے بھی فرمایا، آقا امام صادق نے بھی فرمایا کہ اگر ہم ظہور کے زمانے کو پالیں ساری عمر امام زمان کی خدمت کریں گے، حالانکہ یہ اجداد آقا امام زمان ہیں۔ تو وہ جو ظہور میں کام کرنا ہے ایک فضیلت ہے، ایک برتری ہے، ایک مقام ہے، ایک امتیاز ہے، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اگر ہر کسی کے لیے ظہور میں کام کرنا نصیب ہوتا، سب کے لیے توفیق مل جاتی، ابھی تک آقا امام زمان ظہور کرتے ہیں۔ جب تک اصحاب خاص پورے نہیں ہوں گے، جب تک خداوند متعال کا اذن نہ ہوگا، آقا امام زمان ظہور نہیں کریں گے۔ تو حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں ظہور پرنور آقا امام زمانہ کے زمانے کو پالوں تو میں امام صادق ساری عمر ان کی خدمت کروں گا۔ یہ ایک مقام ہے۔ تو جہاں آرزو یہ آقا امام حسین ہو خدمت کرنے کی، جہاں آقا امام صادق آرزو کریں خدمت کرنے کی، تو ہر کس و ناقص کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ ظہور میں آقا امام زمان کے پاس آ سکے اور خدمت کر سکے۔ تو کیا چاہیے؟ بصیرت، ایمان، اعتقاد، تقوی، شائستگی، تہذیب نفس چاہیے، اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ ابھی یہ جو دوران غیبت ہے، اب 1100 یا اتنے سال گزر چکے ہیں آقا امام زمان کی غیبت کو، یہ فرصت ہے ہمارے لیے کہ ابھی فرصت ہے کہ اپنے آپ کو بنا لیں، سنواریں اور اس قابل بنا دیں کہ ظہور آقا امام زمان میں خدمت کر سکیں۔ بنا لیں اپنے کو ایمان کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ہنر کے حوالے سے، حتیٰ جسمانی حوالے سے بھی اہل بیت کے اپنے جسموں کو آمادہ رکھیں۔ قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانحی، دعائے کو میں نے آقا نے ہمیں سکھایا، خدا دعا کریں خدایا میرے اس جسم کو، میرے اس اعضاء و جوارح کو قوی کر دیں تیری خدمت کے لیے۔ یہی چیز مطلوب ہے آقا امام زمان کے لیے۔ طاقتور جوان چاہیے، ہنرمند جوان چاہیے کہ لڑیں، لیکن بصیرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، قربتاً الی اللہ، اس نیت کے ساتھ۔ یہ چیزیں چاہیے، نہ ان کے جس کے پاس ہنر ہے رزمی اسے آقا امام زمان جو بھی مثال کے طور پہ ٹریننگ یافتہ ہو آقا امام زمان بلائیں گے، نہ ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو نہیں بلائیں گے۔ صرف ہنر مہم نہیں ہے، صرف جسم کا ہونا، طاقتور جسم کا ہونا مہم نہیں ہے۔ جسم مہم ہے، طاقت مہم ہے، ہنر مہم ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عدالت کے ساتھ۔
جب یہ ساری چیزیں ساتھ ہوں مہم ہیں، آقا امام زمان کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے، ایسے افراد جس نے خود کو تیار کیا ہو ان حوالوں سے، ظہور میں وہ کام کر سکے۔ اگر ظہور کا عرصہ طولانی ہو جائے، موت آ جائے، خدا نے ایسا برنامہ رکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جب بھی آقا امام زمان کا ظہور ہو جائے، فرشتے آئیں گے آپ کی قبر میں اور آپ سے کہیں گے اے شیعہ آقا امام زمان، اے شیعہ آقا امام حسین، تمہارے امام نے ظہور کیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، یہاں رہنا چاہتے ہو یا آنا چاہتے ہو؟ اگر آنا چاہتے ہو میں تمہیں پہنچا دوں گا اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اسی دنیا میں آپ واپس آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد ایسا ہوگا۔